السلام علیکم. رپلائی آل کی ایک اور ایکسائٹنگ ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں نوشین بخاری, اور آج ہمارے ساتھ جو ہے مہمان none other than آئلہ بھٹی AKA بروٹل فوڈی. کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم نوشین, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. ویلکم ٹو دا شو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو سب بروٹل فوڈی کے نام سے جانتے ہیں. یس. اور اس کی تھوڑی سی ہمیں کہانی سننی ہے کہ بروٹل فوڈی کا نام کیسے پڑا, خود سے لے کر آئی یہ چیز, کیونکہ اتنا تو مجھے ضرور پتا. آپ کی بہن سے بھی ایک دفعہ بات ہوئی تھی, وہ کہتی تھی کہ بڑی کرٹیکل ہوتی تھی شروع سے ہی فوڈ کے معاملے میں. سو اس کو پروفیشن بنانے کا کیسے سوچا؟ اچھا, سو جب میں میڈیکل اسکول میں تھی, آئی واز ڈوئنگ مائی BDS ڈینٹسٹری. تو اس وقت آئی ریممبر کہ ہم ایز فرینڈس بہت زیادہ آؤٹنگس کرتے تھے, ریسٹورینٹس میں جاتے تھے, ڈفرینٹ کھانا ٹرائی کرنا, ہر نئی جگہ ٹرائی کرنا. تو ایوری بڈی, ہر کوئی مجھے کال کر کے پوچھتا تھا کہ اچھا آئلہ ہم نے اسٹیک کھانے جانا ہے تو کدھر جائیں, برگر کھانے جانا ہے تو کدھر جائیں. سو ہاں, وہ میری ریکمنڈیشنس کے وہ بہت لوگ ڈپینڈ کرتے تھے. گرو مان لیا انہوں نے مجھے جو ہے وہ بہت پش کیا کہ آئی شوڈ اسٹارٹ مائی اون پیج. اینڈ پھر میں نے ایک پیج بنایا انسٹاگرام پہ, اینڈ الحمد للہ اٹ گریو, اور وہ ماشاء اللہ اب جو ہے وہ آئی ایم ایٹ 60,000 فالوورز. ماشاء اللہ. اینڈ اچھا, اٹس ناٹ اونلی دا ٹیسٹ, اٹس اباؤٹ ایستھیٹکس ایز ویل, کہ آپ کس طرح سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں چیزوں کو. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز شاید بہت ہی نارمل معمولی سے ہوگی, لیکن اس کی ویڈیو اور اس کی فوٹوگرافی بھی اس طرح سے, اور ایمبیانس, ایستھیٹکس, وہ ساری چیزیں جب ایڈ اپ ہوتی ہیں تو اکثر جیسے میں آپ کی پوسٹ دیکھتی ہوں نا, تو میں پھر کہتی ہوں نہیں مجھے جانا ہے, مجھے یہ ضرور ٹرائی کرنا ہے. بالکل. جو چیز ویژولی آپ کے لیے اپیلنگ ہے, ڈیفینیٹلی اٹ ہیز مور آپشن کہ آپ اس کو ٹرائی کرو گے. سو ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ وین ایور وی پروموٹ سم تھنگ, کسی چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں تو اس کو اس طریقے سے کریں کہ وہ واقعی اپیلنگ لگے اور لوگ واقعی اس کو جا کے ٹرائی کریں, اف اٹس گڈ, اگر وہ اچھا ہے. صحیح. اچھا, سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے سنس اٹس یور پروفیشن ناؤ, تو آف کورس پیڈ ریویوز بھی آتے ہیں, آپ کو ایسے گگس آتے ہیں جس میں یو آر پیڈ فار ریویوئنگ ناٹ اونلی دا فوڈ بٹ دا پلیس, اس کو پروموٹ کرنا, وہ ساری فی ہوتی ہے, وچ از کالڈ دا سروس فی, آئی رادر سے. سم ٹائمز ایسا ہوا ہے کبھی کہ آپ نے ریکمنڈیشن دی ہو بہت جی ٹاپ ناچ, ایوری تھنگ واز پرفیکٹ, اور آپ ضرور آئے, اور جب لوگ گئے آپ کی ریکمنڈیشن پہ تو پھر آپ کو ایک میسج آیا کہ آئلہ یہ کیا تھا, ہم آپ کے کہنے پہ گئے تھے, آپ کو الزام ملتے ہیں ایسے؟ او بالکل. ایکچولی آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے یہ بات یو براٹ اٹ اپ, کیونکہ پیڈ ریویو کے اوپر کافی بات ہوتی ہے, کافی نیگیٹو ریویوز آتے ہیں ہمیں. وہ بیک لیش اس بات پہ آتا ہے کہ آپ تو پیڈ ریویوز کرتی ہیں تو آپ تو فیک ریویو بھی کرتی ہیں, تو آپ کو سنس پیسے مل رہے ہیں آپ کو, تو آپ تو ریویو آنیسٹ نہیں ہوگا آپ کا. سو دا تھنگ از کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ کو پیسے دے رہا ہے, وہ اس چیز کے پیسے دے رہا ہے کہ آپ اس کھانے کی تعریف کرو. وہ آپ کو پیسے دے رہا ہے آپ کے ریسٹورینٹ میں آنے کے, ایک جو ایفرٹ لگی ہے آپ کی گھر سے تیار ہو کر اٹھ کر اس ریسٹورینٹ میں آنا, اینڈ دین اپنی ایفرٹ اور ریسورسز یوز کر کے وہاں پہ کانٹینٹ بنانا, بہت ایفرٹ لگتی ہے. اینڈ دین اس ساری ایفرٹ کو آن لائن پوسٹ کرنا اپنے بلاگ پہ, جس کے لیے مجھے 8 سال لگے بنانے میں. تو اس پہ جو میری محنت تھی وہ بیسکلی آئی چارج, بیسکلی ان سب محنت اور ساری چیزوں کے لیے آئی چارج. آف کورس محنت تو ہے اس میں, کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ویڈیوز بناتے بناتے کھانا ٹھنڈا ہو جاتا ہے. بالکل, یہ تو ہم سفر کرتے ہیں, یہ تو ہم بہت سفر کرتے ہیں. سم ٹائمز آپ کو دوستوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں کہ یار کھانا کھانے, کئی بار آپ کا دل ہوتا ہے آپ گھر میں ریسٹ کرو, بٹ آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے ریویو کرنے, تو آپ اپنے آپ کو پش کرتے ہو اور اٹھاتے ہو زبردستی کہ نہیں اٹس ورک, یو ہیو ٹو گو, آفس کی طرح. بالکل. تو اکثر یہ ہوتا ہے, اینڈ ریسٹورینٹس آر ناٹ کنسسٹنٹ. آئی ووڈنٹ سے کہ مجھے اچھا کھانا سرو ہوا ہے تو اب میرے فالوورس کو سب کو 100% لوگوں کو اچھا سرو ہوگا. ایون ہمارے گھر کا کھانا کبھی کنسسٹنٹ نہیں ہوتا, کبھی اچھی بریانی بن جاتی ہے, کبھی بس ایوریج بن جاتی ہے. تو کی بات ہے نا. ہاں بالکل. تو اس لیے کنسسٹنٹ نہیں ہوتا. سو اس کے لیے آپ بلاگر کو بلیم مت کرو, ریسٹورینٹ کو ضرور بلیم کرو کہ وہ کنسسٹنٹ نہیں ہے, بٹ بلاگر کو یا انفلوئنسر کو. اٹس جسٹ لائک دی پروڈکٹس دیٹ وی یوز فار فیس. ہم جیسے اب اس میں بیوٹی ورلڈ میں, ہاں بالکل, کسی کی اسکن پہ چیز سوٹ اگر وہ کرے کسی اور پہ نہ کرے تو وہ بلیم تو نہیں کر سکتے کہ آپ نے کہا تھا تو اس لیے ہم نے کیا. اچھا, سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ یو ڈڈ ناٹ لائک اٹ, the food that you were supposed to review. کیا پہلے سے ریسٹورینٹ والوں کو بتا دیتی کہ گیٹ ریڈی, میں پروز اینڈ کونس دونوں بتاؤں گی؟ بالکل. ایک ڈسکلیمر دیا جاتا ہے ریسٹورینٹ کو کہ اف آئی لائک یور فوڈ, اگر مجھے اچھا لگے گا تو آبویسلی میں اس کا پوسٹ کروں گی, بٹ اگر مجھے ان کیس نہیں اچھا لگتا, میرا ایکسپیرینس ایوریج یا بلو ایوریج جاتا ہے, تو آپ کو 2 آپشنس ملتی ہیں. ادھر آپ مجھے وہ پوسٹ لگانے دیں جس میں میں آنیسٹ ریویو دوں گی, یا پھر آل ٹوگیدر میں ریویو ہی نہیں کروں گی اس جگہ کو. سو یہ 2 آپشنز آئی گیو ٹو دا ریسٹورینٹ, اس لیے کیونکہ اگر میں نیگیٹو ریویو فورسفلی دوں گی تو ایک نیگیٹو ریویو 10 پازیٹیو ریویوز پہ بھاری ہوتا ہے. تو وہ ریسٹورینٹ کے ساتھ بھی انفیئر ہے کہ ایک ریویو کے بیسس پہ لوگ ٹھپ ہو جاتے. بالکل.
تو دیٹ از وائی آئی آلسو سپورٹ ریسٹورینٹس اینڈ اسٹارٹ اپس. تو یہ تھوڑا انفیئر ہو جائے گا ان کے ساتھ. رائٹ. اچھا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ادر دین یو نو ریسٹورینٹس آسکنگ یو ٹو کم اوور, آپ کا کبھی خود بھی ظاہر بات ہے کوئی ریسٹورینٹ فیوریٹ ہوگا, واک ان جیسے فیملی کے ساتھ چلے جاتے ہیں, بالکل آپ بہت زیادہ, آپ تو بروٹل فوڈی از لائک یو نو اٹس اسٹیپل, سب کو پتہ ہے پنڈی اسلام آباد میں کہ جی بروٹل فوڈی نے یس کیا تو پھر یس ہے, نو کیا تو نو ہے. کبھی ایسا ہوا کہ کسی ایسے ریسٹورینٹ میں آپ نے واک ان کیا ہو ہو ہیو آئی مین دوز پیپل ہیو ناٹ انوائٹیڈ یو, اور آپ کو دیکھ کے ڈر گئے ہو کہ اوہ اچھا یہ آ گئی ہے, اب دے آر آن دیئر ٹوز. یہ صرف ریسٹورینٹس کے ساتھ نہیں ہوا, آئی فیل کبھی کبھار کچھ سیلونز یا ہوٹلس کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. ریکگنائز کر کے وہ ریکگنائز کر جاتے ہیں اینڈ تھوڑا اچھا ٹریٹمنٹ دیتے ہیں, تھوڑا ایکسٹرا دیتے ہیں, نو ڈاؤٹ. بٹ اگر میرا ایکسپیرینس اچھا رہتا ہے آئی اسٹل پوسٹ اباؤٹ اٹ. میں پھر بھی اپنے فالوورس کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ یہ اچھی چیز ہے, بے شک ان پیڈ ہو, اور اگر بری چیز ہے تو آئی اسٹل شیئر اٹ, میں پھر بھی شیئر کر دیتی ہوں. رائٹ رائٹ. سر یہ تو کچھ کانورسیشن ہوگی آپ کے کام کے حوالے سے, آپ کے بلاگ کے حوالے سے. ادر دین دیٹ یو ار اے ڈینٹسٹ, یو آر میرڈ, یو ار اے ڈاٹر, یو ار اے سسٹر, یو ار اے فرینڈ, یو ار اے وائف, ڈاٹر ان لا, بہت ساری ذمہ داریاں اب آپ کے اوپر آ چکی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, بینگ اے وومن, اگین اب ہم اس سبجیکٹ پہ آتے ہیں کہ خاتون ہونا اگین آسان نہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی اس معاشرے میں تو بالکل نہیں ہے, کیونکہ جب آپ ایک یو ار اے ورکنگ لیڈی تو آپ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ یو شوڈ ورک ایٹ ہوم ایز ویل ایز ان یور آفس. ساری ذمہ داریاں نبھانی ہیں, پھر سسرال بھی نبھانا ہے, میکا بھی نبھانا ہے, کسی کی شکایت ہے اس کو بھی دور کرنا ہے, خود جو مرضی آپ کے اوپر ایموشنل امبیلنسز آ رہے ہوں ان کو ایک طرف اٹھا سکتے ہیں نا, بھاڑ میں جائیں, وہ سب ہم نے سب کو پورا کرنا ہے. ہاؤ ڈو یو کوپ ود اٹ, ہوم ڈو یو say کہ you has been your support all this time, husband, brother, your father, especially male category میں اس لیے ڈیفائن کر رہی ہوں کہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں, ادروائز مطلب ہو سکتا ہے کچھ لوگ مجھے کہیں کہ اسٹیریوٹیپیکل اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے, بٹ اٹ از وٹ اٹ از, اٹس ٹرو. سو ہاؤ ڈو یو مینیج اٹ, نمبر ون. نمبر ٹو, آپ کس کو کہیں گی کہ سب سے زیادہ سپورٹ سسٹم کس کی طرف سے, سو دیٹ یو آر ایبل ٹو ڈو آل آف دس. ٹو اسٹارٹ آف آئی وڈ سے کہ میں ایک تو جاب بھی کرتی ہوں, مارننگ جاب میری ہے, اس کے علاوہ ڈے جاب کے علاوہ آئی ایم آلسو ڈوئنگ مائی ماسٹرز. ماشاء اللہ. تو ماسٹرز کے علاوہ میں بلاگنگ بھی کرتی ہوں, سو آئی ہیو لائک 3 چیزیں مینیج کرنا, جام پیکڈ اسکیڈول روز کا. بالکل. اور اس کے علاوہ آن ٹاپ آف دیٹ میں نے گھر بھی اپنا اکیلے مینیج کرنا ہوتا ہے, بیکاز مائی ہسبینڈ اینڈ آئی لیو سیپریٹلی. تو اوبیسلی پھر گھر بھی دیکھنا, آفس بھی جانا, بلاگنگ بھی دیکھنا, ماسٹرز بھی کرنا, اٹس اے لاٹ. تو بٹ آئی وڈ سے کہ الحمد للہ ڈیٹ آئی ہیو بن میرڈ فار 1.5 year ناؤ ماشاء اللہ. تو ابھی تک مجھے کوئی پرابلم نہیں آئی. اسٹارٹنگ واز ویری ٹف, بیکاز ہر کوئی اپنے گھر میں یو نو پاپا کی پری کی طرح رہتا ہے, بٹ یہ کہ ایک دم سے ذمہ داریاں آتی ہیں, ایک دم سے رسپانسبلٹیز اور ذمہ داریاں آتی ہیں, تو ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, ہر بندے کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ آئی وڈ سے کہ مائی ہسبینڈ واز ویری سپورٹیو. ہر چیز میں ہی سپورٹڈ می کہ اچھا اگر کھانا نہیں بنانا کوئی بات نہیں, میں آرڈر کر لیتا ہوں. سو ہی نیور پشڈ می کہ نہیں تم یہ آج کرو, تمہارا یہ کام ہے, تم بیوی ہو, تمہارا یہ کام ہے. ہی ہیز نیور سیڈ دیٹ ٹو می. اس کے علاوہ مائی مدر اینڈ مائی ان لاز and basically my parents and my in-laws, they all played a very positive role. میرے in-laws بھی مجھے starting سے ہی they would say کہ آپ ہمارے پاس ہی کھانا کھاؤ روز, اور تاکہ کیونکہ آپ آفس بھی جاتی ہو, کام بھی کرتی ہو, تو آپ کو تو ٹائم ہی نہیں ملتا کچھ بھی کرنے کا, تو آپ ہمارے پاس. ہاں, they're very caring and very unconventional I would say. So that I would say کہ بہت رول پلے کرتے ہیں آپ کے in-laws بھی, اور ہسبینڈ کا بھی بہت میجر رول ہوتا ہے, پیرنٹس کا بھی, کہ سب سپورٹ کریں آپ کو. So Ayla, keeping that in mind, I would like you to tell or I mean share your thought on the role of women exclusively کہ جب وہ نئی شادی شدہ زندگی میں جب انٹر ہوتی ہیں, ایک ان کی اگین جیسے آپ نے کہا کہ ایک لائف چل رہی ہوتی ہے, تو وہ بھی بہت ساری ایکسپیکٹیشنز لے کے آگے جا رہی ہوتی ہیں, لیکن دوسروں کی جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ان سے شاید وہ ان پہ پورا اترنے کو اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھتی ہیں, اسپیشلی ہماری یہ جو آج کل کی اب جن زی جو آ رہی ہے, بالکل, جو کہ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنس کی ایک ان کی لائن لگی ہوئی ہے, بٹ دے آر لائک کہ جی وی آر فری پیپل, آپ ہمیں نہ چھیڑیں, لیکن ہمارے بہت سارے حقوق ہیں جو آپ نے ادا کرنے ہیں. اب یہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ خود سے بھی پہلے آپ اس طرح کا رول ماڈل بنے, سو دیٹ آپ کے سسرال والے یا ایون آپ کے ورک پلیس کے لوگ بھی, آئی تھنک میں تو ان کو بھی تھوڑا سا ان لاز کنسیڈر اس لیے کرتی ہوں کہ ان سے بھی آپ کو بہت دفعہ ایسی فیورس چاہیے ہوتی ہے جو آپ کو اپنے ان لاز سے چاہیے ہوتی ہے, تو کمپرومائز کرنا پڑ جاتا ہے. تو ہاؤ امپورٹنٹ ڈو یو تھنک اٹ از ٹو کمپرومائز ٹو فٹ ان ٹو دیٹ کیٹیگری ویئر یو آر دین لیٹر سپورٹڈ؟
آئی تھنک پہلی بات یہ کہ آج کل گرلس تھنک کہ جی یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ تو لڑکوں کا کام ہے, ٹو رن اپنا کھانا خود گرم کرو. ہاں اپنا کھانا خود گرم کرو والی بات ہے کہ ارن کرنا لڑکوں کا کام ہے, جو باہر کے سارے کام وہ کریں, ہمارا تو بس وی آر جسٹ میرڈ تو ہم بس آرام کریں, پھر رائٹس بھی ایکول چاہیے. ہاں, اور ہمارا ہسبینڈ ہی ہمیں میڈ بھی رکھ کے دے, ورکرز بھی رکھ کے دے. سو آفٹر شادی آئی ریئلائزڈ کہ کھانا بنانا یا کپڑے دھونا یا استری کرنا, آئرن کرنا, یہ سب سارے کام ایز اے گرل آپ کو نہیں بٹ ایز اے پرسن آپ کو آنے چاہیے. یہ لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے امپورٹنٹ ہے. ایونچولی اگر اف یو لیو ابراڈ یا یو گو سم ویئر جہاں آپ کو نہیں ورکرز مل رہے, یو نو کہ پاکستان از بیسکلی اے ڈیولپنگ کنٹری, تو پاکستان میں تو لیبر از چیپ بٹ باہر لیبر از ویری کاسٹلی, اور باہر کوئی بھی ورکرز اور میڈس نہیں رکھتا, تو ایوری بڈی ڈز دیئر اون ورک. تو وہاں پہ بھی تو آپ سب اپنا کام کرتے ہی ہو, تو پاکستان میں آپ کے نخرے کیوں ہو جاتے ہیں؟ سو آئی فیل کہ لڑکیوں کو ایک تو یہ بات سمجھنی چاہیے تھوڑی کہ دے آلسو نیڈ ٹو گیو, اینڈ بیسکلی شادی از ناٹ 50-50, شادی از بیسکلی ٹیم ورک. اٹس 100% بائی بوتھ پارٹیز. ہسبینڈ نے بھی 100% دینا ہے, وائف نے بھی. اپارٹ فرام دیٹ کمپرومائز تو یو ہیو ٹو ڈو آن اے لاٹ آف تھنگس. آپ کا ہسبینڈ بھی کمپرومائز کرے گا, آپ نے بھی کمپرومائز کرنا ہے. وداؤٹ کمپرومائز یو کین ناٹ موو فارورڈ. صحیح. سو آئی فیل کہ ہونا چاہیے اف یو تھنک دا ریلیشن شپ از امپورٹنٹ انف. یہ نہیں جاتے ساتھ ہی آپ کہیں کہ جی میرے لیے یہ بھی کر کے دیں اور وہ بھی, اور تھنگس گیٹ بیٹر ود ٹائم, جسٹ بائی دا وے. ہاں دے گیٹ بیٹر ود ٹائم, یو نیڈ ٹو گیو اٹ ٹائم. رائٹ. اچھا, ایک اور بڑی مزیدار سی چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی جو کہ ہم سبھی اس کا شکار ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, اسپیشلی جب ہمیں دعوتیں ملتی ہیں بزنسز سے. مفتا کا ورڈ یوز ہوتا ہے ہمارے لیے, ٹھیک ہے کہ جی آپ تو مفتا پھاڑ رہے ہیں, اور پھر وہ جو تب چڑھتی ہے اس لفظ پہ کہ ان کو کیا پتا ہم نے اس کے پیچھے کیا محنت ہے. بالکل. ہمیں کیسے وہ بزنسز پیچھے سے پش مار رہے ہوتے ہیں, ویڈیو بھیجو بنا کے, پکچرز لگاؤ, پورا ریویو لگاؤ. وہ آسان کام نہیں ہے, کیونکہ دیر آر 2 types of people who are using social media. The consumers, just they're consuming the content, بس دیکھ رہے ہیں, ان کے شاید 0 followers ہوں گے, 0 posts ہوں گی, they're just there for us, ٹھیک ہے, آپ کے لیے ہمارا جو کانٹینٹ جو ہم لگا رہے ہوتے ہیں. اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو ڈے نائٹ ان کے دماغ میں یہی چل رہا ہوتا ہے, آج یہ پوسٹ کرنا ہے, آج وہ پوسٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. جو کنزیومر ہے وہ زیادہ اور اس بات کو سمجھ نہیں رہا, اور اس کو یہ لگتا ہے بڑی مزے کی لائف ہے جی, یہ تو تیار ہوتی ہیں, جاتی ہیں, کھا پی کے آ جاتی ہیں اور چڑھاتی ہیں ریویو, پیسے کما کے. اس کے پیچھے جو محنت ہے, اور پھر جس طرح سے اس کو کوپ کرنا پڑتا ہے, اس مفتے کے ورڈ کو پھر جس طرح سے ہمیں اس کے پیچھے جہاد کرنا پڑتا ہے اس لیبل کو اتارنے کے لیے, میں آپ کا اس میں اوپینین جاننا چاہوں گی. اینڈ دین آئی آلسو ہیو ٹو سے سم تھنگ, لیکن آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ اگر جب آپ کو یہ سننے کو ملا تو پھر آپ نے اس کو کیسے ایکسپلین کیا؟ وہی بات جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی کہ 8 سال لگے مجھے بلاگ بنانے میں. دین ڈیلی I don't know how many hours I spend on Instagram کہ میں دیکھوں کہ نیا کانٹینٹ کیا آ رہا ہے, نیا وائرل ٹرینڈ کون سا چل رہا ہے, نیا وائرل میوزک کون سا آ رہا ہے. سو دا اماؤنٹ آف ٹائم وی اسپینڈ, دا اماؤنٹ آف ریسورسز. فار ایگزامپل میں اتنی دفعہ سیلفی اسٹکس خرید چکی ہوں فار دا ویڈیوز, فون کے لیے کور, اتنی دفعہ گیجٹس ہوتے ہیں اتنے, الیکٹرانکس پہ آپ اتنے پیسے لگاتے ہو. Then obviously if you're a content creator then you need to have the latest phone. So you know کہ phones بھی آج کل lakhs میں ہیں. بالکل. So they're really expensive. تو جو ہم اتنا اپنی ریسورسز لگاتے ہیں, اتنی ایفرٹ لگاتے ہیں, اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو کبھی واپس نہیں آتی, ٹائم. The time that we give it. Yeah, the time and energy. تو وہ آئی فیل کہ لوگوں کو نہیں ریئلائز ہوتی, اینڈ آئی فیل ہونی چاہیے ان تھرو پوڈ کاسٹ اینڈ انٹرویوز, اینڈ آئی فیل کہ مے بی ویڈیوز کے تھرو پیپل ول نو, اور تھوڑی اویئرنیس ہوگی. شو دا لائٹر سائڈ. بالکل. کیسے ہوتا ہے. ہاں بالکل. اٹس ناٹ آل گلیٹر, یو نو, اٹس اے لاٹ آف ہارڈ ورک بیہائنڈ اٹ. بالکل. جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ سم ٹائمز ایسے ہو رہا ہوتا ہے, لائک وی ہیو اٹینڈیڈ اے لاٹ آف دیز گگس ٹوگیدر, تو وہ کھانا ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے جب تک ہم لوگ استھیٹکلی پکچرز لے رہے ہوتے ہیں, وہ ٹیسٹ نہیں رہتا. بالکل. یہ چھوٹی بات نہیں ہے, سیکریفائسز بھی میک. ہاں بالکل. پھر آپ اپنا اگین اپنے گھر سے آنا, آج کل اگین یہ چیز شاید ریئلائز نہیں کرے زیادہ تر بزنسز کہ آپ اپنے گھر سے فیول لگا کے ایک شہر کے کونے سے دوسرے شہر تک آ رہے ہیں. بالکل. وہ اس کو تو بیچ میں کسی کھاتے میں ہی نہیں ڈالتے نا, وہ کہتے ہیں بس آپ آ جائیں, ہم آپ کو free food دے رہے ہیں. Free food is never our incentive. This I want to put out for the restaurants and the business owners کہ اگر ہم آپ کے کپڑے پروموٹ کر رہے ہیں یا آپ کے ہوٹل کو پروموٹ کر رہے ہیں, so you're asking for that promotion. Exactly. So you should, you know, pay for it.
Otherwise, what's in it for us? ہمیں تو نہیں چاہیے, ہم نے تو نہیں مانگا, آپ کو ضرورت ہے تو جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ پے کرے. There are certain places, again آپ کا بھی opinion میں اس پہ چاہوں گی کہ where you know people, they're good friends, انہوں نے کوئی initiative لیا, start up لیا, اور اس میں پھر they expect کہ آپ کے ساتھ وہ collab کریں to step up. بالکل. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ اس میں بھی اگین دو رائے ہیں, میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گی کہ ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہم تو بہت بڑے ہو گئے ہیں, ہمارے دوست اب کریں نا, خود ہی جو کرنا ہے سو کریں, سو ہم نے ان کے ساتھ کولیب نہیں کرنا, وہ آپ کو کٹاتے ہیں, یس اور نو کے چکر میں رکھتے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں, وہ کیٹیگری یہ کہتے ہیں نہیں یار ہمارے دوست ہیں, ہم نے ان کے ساتھ بچپن گزارا ہے, تو ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کو اپنی بھی اسٹرگل سامنے نظروں کے آ رہی ہوتی ہے کہ یار ویئر ڈیڈ آئی اسٹارٹ فرام, میں بھی تو ایک زمانہ تھا زیرو سے اسٹارٹ کیا تھا, تو ناؤ دے دے نیڈ دی ہیلپ. سو واٹ از یور اوپینین کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کرنا چاہیے, یا پھر اگر آپ بہت زیادہ بڑے بلاگر بن چکے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں بھائی میں نہیں کسی کو فیور دے رہا. اچھا, یہ کافی دفعہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے, بیکاز اوبیسلی سنس آئی واز اے بلاگر تو مجھے سارے جو جاننے والے ہوتے تھے وہ کانٹیکٹ کرتے تھے, acquaintances and people that I barely knew, they would say کہ ہم تو فرینڈس تھے کالج میں, ہم تو فرینڈس تھے اسکول میں, سو آپ آ کے ہمارے ریسٹورینٹ کو فری میں پروموٹ کرو. اس وقت تو سر نکالنا شروع کر دیتے تھے. تو there was one time when somebody said that to me, so I instantly replied that sorry but we were never friends, you never talked to me in school, so why are you saying کہ میں اب آپ کی فرینڈ ہوں. Exactly. So you know, but the thing is کہ I feel کہ اسٹارٹ اپس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو ہیلپ کرنا چاہیے جتنی آپ کر سکتے ہو, بٹ اسٹارٹ اپ کو یا کسی نئے بزنس اونر کو بھی آپ سے 100% سپورٹ ایکسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے, بیکاز both of you are struggling, both of you are in the same business, both of you are doing a business. تو both should be you know تھوڑا آپس میں ایک دوسرے کے لیے احساس ہونا چاہیے, اور پروبیبلی آپ ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہو, ایکسٹرا فیور دے سکتے ہو, بٹ کمپلیٹلی فری آف کاسٹ I think nobody should work for free. Exactly. Nobody should work for free. And also ایک اور بات کہ it depends on your relationship as well. If you are extremely close to somebody, then it's a personal preference if you want to work for free for somebody. Right. Sometimes niceness کے چکر میں بھی مار کھا جاتے ہیں نا کچھ بلاگرز. Yes, courtesy میں وہ میں شروع میں کافی I've been through that, but now I think I'm stable in that. اب سمجھ گئے, سمجھدار ہو گئے. بالکل. ہمیں پتہ نا بندہ ٹھوکریں کھا کے سمجھتا ہے. نہیں, I think you should learn to say no where it's required, and it's very important. Sometimes یہ بھی ہوتا ہے when you say no to somebody, تو وہ پھر ایک وہ شروع کر دیتے ہیں آپ کے خلاف ایک کیمپیننگ اسٹارٹ کر دیتے ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کچھ بلاگرس کے بارے میں, یو اینڈ آئی نو اے لاٹ آف اسٹوریز کہ اگر کسی نے اسٹینڈ لیا, اپنا گراؤنڈ اسٹینڈ کیا ہے کہ بھائی نہیں ہم نے آپ کے ساتھ کام کرنا, یا ان کا ایکسپیرینس غلط گزرا تو انہوں نے اپنی چھوٹا سا ایک ایکسپیرینس شیئر کر دیا, تو وہ بزنس ہاتھ دھو کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں ان کے کہ نہیں یہ اس بلاگر کی غلطی تھی, آئندہ اس کے ساتھ I think you کوئی should stand your ground. If you've given a review, آپ نے ریویو دے دیا ہے, چاہے وہ نیگیٹو ہے پازیٹیو ہے, you should stand your ground. پھر آپ فائٹ کرو برانڈ کے ساتھ یا جو بھی کمپنی از, you know. اچھا آئلہ, ہیٹرز بھی ہوتے ہیں, جہاں پہ لورز ہیں وہاں پہ ہیٹرز بھی ہیں. ہمارے ملک میں کچھ زیادہ ہی ہیں. ایک دفعہ سوشل میڈیا پہ شکل آ جائے آپ کی, اس کے بعد یو جسٹ ہیو ٹو ہیو دا ہیٹرز. زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ شو نہیں کرتے, وہ ڈی ایمز میں آپ کو تنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی اسٹوریز پہ میسیجز کرتے ہیں, کچھ کا سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے کامنٹس پہ, ٹھیک ہے. نمبر 1, ہاؤ ڈو یو کوپ, اینڈ نمبر 2, واٹ وڈ یو سجیسٹ, کیونکہ کچھ لوگ ابھی بھی یہ خوف رکھ کے اس گیم میں اسٹیپ ان نہیں کر رہے کہ بھئی ہمیں تو ہماری ہو سکتا ہے کام کی وجہ سے, یا ہماری پیرنٹس کی وجہ سے, یا بولنے کے انداز کی وجہ سے, کوئی بھی چیز جو جس کی جو انسیکیورٹی ہے وہ اس کی وجہ سے اپنے آپ کو ایکسپوجر نہیں دے رہا. سو پہلے تو بتائیں کہ آپ کیسے, کوپنگ میکنزم کیا ہے, اور پھر سجیسٹ کیا کریں گی. آئی فیل جہاں آپ کے فینز ہوں گے یا آپ کی فالوئنگ ہوگی وہاں پہ ایکول نہیں تو تھوڑی کم ہیٹرز تو ہوں گے. So if you have haters, تو congratulations, you have fans. You're doing good. Yeah, you're doing good. So پہلی بات تو یہ, اور secondly یہ کہ I've also received hate comments many times, especially I would say یہاں پہ کہ on my weight, and اچھا, اور secondly people would say کہ اچھا if she has weight issues تو اس کو hate comments آئیں گے, but ضروری نہیں ہے, because I have friends, they don't have weight issues, they're pretty, they're doing good, but ان کو میرے سے شاید زیادہ hate comments آتے ہیں, because you don't know کہ the person sitting across the screen وہ آپ کے گانے پہ ایشو کر رہا ہے, آپ کے ڈانس کرنے پہ اس کو ایشو ہے, آپ کے بولنے کے طریقے سے اس کو ایشو ہے, یا آپ کی شکل سے ہی اس کو ایشو ہے, اور وہ اسی پہ hate comment ٹائپ کر دے گا فوراً. You don't know that. For no reason sometimes. ہاں, sometimes people are for no living reason. such a اللہ معافی دے miserable life کہ وہ ان کو کچھ بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے. انسیکیورٹیز ہیں جن کی وجہ سے وہ hate comments کرتے ہیں, ورنہ the normal reaction
to something you don't like is कि you just move on, you scroll down, you just ignore you don't like something you don't like. But अगर आप time लगा रहे हो, हाँ, अगर आप रुक रहे हो वहाँ और comment कर रहे हो और hate comment कर रहे हो, that means आप इतनी energy और effort लगा रहे हो, तो it means कि आप बहुत फारिग हो. Either you have बहुत ज़्यादा time on your hand, या फिर you have too many insecurities and frustration inside. Yeah, बिल्कुल, frustration inside yourself that you're letting out. So I feel कि उसके लिए I cope up easily because I've never let anyone affect my mental peace before, and I plan on not letting them do that in the future as well. और ये कॉन्फिडेंस अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे में शुरू से डाला था. एंड I've never been, you know, मुझे कभी अपने वेट के ऊपर कोई इनसिक्योरिटी नहीं हुई. या obviously everybody wants to lose weight, that's a natural thing, but I also love food, so that's a part of my personality. तो मुझे sometimes it's the genetics, it's not only the food. हाँ, there are many reasons. play करता है वो बहुत सारी बिल्कुल. यहाँ पे I would also say कि there are so many people who have different medical issues जिनकी वजह से they're gaining weight. But when you constantly comment on their posts and pictures and you talk, अच्छा, not just the public profiles, I'm also talking about family and friends. One-on-one meetups में ऐसा मेरे साथ कितनी दफ़ा I used to be very skinny before I had COVID. कोविड के दौरान 2020 में मुझे वो डेक्सा के जो इंजेक्शंस होते हैं वो 16 डेज मुसलसल हो जाता है. बिल्कुल. और आई एम नेवर द सेम ना उसके बाद. अब जो 2020 से पहले जिन्होंने देखा हुआ था, अब जब वो मिलते हैं तो कहते हैं अच्छा आप तो बहुत मोटी हो गई. मैं थैंक यू फॉर द न्यूज़, मुझे पता है यार. अब नाउ द थिंग इज कि इफ यू सी समबडी गेनिंग वेट और लूजिंग वेट, दैट पर्सन ऑलरेडी नोज. वी नो इट. आप उसको बता सबसे ज्यादा फिक्रमंद होते हैं. हाँ बिल्कुल. सो आई वुड strictly tell this to people out there कि please किसी के weight पे या उसकी appearance पे comment मत करें. Exactly. That person already knows how he looks like. Basic manners भी हैं ये. हाँ, ये basic etiquettes हैं. So don't comment on their appearance. और दूसरी बात है कि अब तो body positivity के हवाले से इतनी चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं कि अब मेरा नहीं ख्याल कि ये भी अब एक मैटर रह रहा है. मेरे ख्याल से अब तो वो जो बंदा बात करेगा ना मोटापे पे, तो वो खुद ही बेचारा शर्मिंदा हो जाएगा. Because I was there at your wedding, mashallah, you made a beautiful bride. Thank you so much. कोई जैसे कहते हैं ना full on confidence, मसला ही नहीं है कि कोई कहता है तो कहे मैं जो हूँ वैसे ही हूँ, and everything looked so perfect on you. उससे बहुत सारे लोगों को जो मेरी community में people that know you through me, they're my friends, उन्होंने मुझे ये कहा कि यार इसको देख के इतना हौसला हुआ है. There are certain friends who are mothers who had put on a lot after giving birth to babies, तो वो उनकी इनसिक्योरिटीज़ डेवलप होना शुरू हो गई. सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी ये होती है शादीशुदा औरत की कि मेरा वजन बढ़ता जा रहा है तो मेरा हस्बैंड कहीं हाथ से ना निकल जाए. इस तरह की भी मेरी फ्रेंड्स थी कुछ जिन्होंने मुझसे कुछ अपने सीक्रेट्स शेयर किए हुए थे. एंड देन व्हेन दे सॉ यू दे वर लाइक इट्स ऑल अबाउट स्टाइलिंग योरसेल्फ, और अपने आप को कैरी इस तरह से बंदा करे कि इवन इफ आपका वेट भी है तो वो मतलब ना किसी के लिए प्रॉब्लम हो ना आपके लिए हो. So you were such a positive motivation which I would really like to appreciate on my platform कि body positivity जो है बहुत ज़्यादा अब ये शऊर आना शुरू हो गया. Thank you, so sweet of you. But still again I would like to know your suggestion for people who still have this insecurity कि अच्छा जी अभी भी हमारे अंदर आइला जैसा confidence नहीं आ सक रहा हमें, तो हम क्या करें. What did आइला do कि उसके अंदर ये confidence आया? आई थिंक विद टाइम आई लर्न कि आप कुछ भी कर लो, लोग खुश नहीं होते आपसे. आप वज़न कम कर लोगे, आप एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ले लोगे, यू डूइंग अमेजिंग एट लाइफ, बट पीपल विल पॉइंट आउट समथिंग इन यू जिस पे वो बोल सकते हैं, कुछ भी नेगेटिव रिमार्क पास कर देंगे. सो अगर आप लोगों की सुनोगे ना तो कभी भी यू विल नेवर बी हैप्पी इन योर लाइफ. तो एक तो गोल्डन रूल है कि नेवर पे हीड टू व्हाट दे से, एंड अ लायन नेवर कंसर्न्स इटसेल्फ विद द opinions of the sheep. Good. So yeah, ignore everything that you don't like, ignore everything that seems toxic to you, because आप खुद अपने से खुश नहीं होगे. if you don't love yourself, nobody else will love you. Growth stop हो जाती है. हाँ बिल्कुल. कितने लोगों को बल्कि मैंने देखा है, हम प्रॉब्ली आपको भी याद होगा कि बीच में एक ज़माना आया था बिटवीन 2019 टू 2021, 2 साल में, कि कुछ बहुत सारे ब्लॉगर्स थे जिन्होंने अपना शट डाउन कर दिया था सिस्टम कि जी हमने ब्लॉगिंग नहीं करनी बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा हेट्रेड आ रहा है और हम नहीं मैनेज कर पा रहे. वो करेज उनकी ख़त्म हो चुकी हुई थी, दे ऑलमोस्ट गिव अप. वो आहिस्ता आहिस्ता अब थोड़ा सा सर दोबारा से उठाना शुरू हुए हैं. इरफान जनेजो की हमारे सामने एक मिसाल मौजूद है. फीमेल ब्लॉगर्स में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं. सो व्हाट वुड यू सजेस्ट कि समटाइम्स ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें वाकई बहुत ज़्यादा बैकलैश आना शुरू हो जाए. समटाइम्स कोई कंटेंट ऐसा पोस्ट हो जाता है, किसी के मुंह से ऐसी बात निकल जाती है जो उल्टा उसके
اگینسٹ چلی جاتی ہے. سو اگین وٹ وڈ یو سجیسٹ, وہ بریک لے لیں, وہ کنٹینیو رکھیں, وہ اگنور کریں, کیا کریں, کیونکہ یہ بھی ایک پارٹ آف دا پلان ہے, تو اس کے لیے کوئی سولوشن تو ہونا چاہیے. آئی تھنک بلاگرز آر آلسو ہیومنس. پہلی بات تو لوگوں کو یہ ریئلائز کرنی چاہیے کہ وہ بھی انسان ہیں, ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. سیکنڈلی بلاگر سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس میں بھی کوئی ایٹیٹیوڈ رکھنے کی یا شو کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. اوبیسلی یو ہیو فالوورز اینڈ یو آر اے بگ سیلیبریٹی ناؤ, بٹ وہ سیلیبریٹی آپ خود نہیں بنے ہو, وہ ان فالوورز کی وجہ سے ہی بنے ہو. سو اوبیسلی یو آر این انفلوئنس فار دیم, یو آر این انفلوئنسر, آپ ان کو انفلوئنس کرتے ہو. تو اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اٹس نیور کوئی اس میں نیچے لگنے والی بات نہیں ہے کہ آپ اگر اپولوجائز کر لو فار یور ایکشنز. اور سیکنڈلی اف somebody chooses not to apologize, then میری فالوورز سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ایک ہیٹ کیمپین مت چلائیں کسی کے بھی خلاف, کیونکہ یو ڈونٹ نو کہ آپ کے ایک دو کامنٹس کی وجہ سے جو ہیٹ ایک کیمپین چل پڑے گی, اس کی وجہ سے اس بندے کے مینٹل پیس کو کیا فرق پڑے گا, اس پہ کیا اثر آئے گا. مے بی دیٹ پرسن بیکم سیوسائڈل, مے بی دیٹ پرسن گوز انٹو اے ڈیپ ڈپریشن جس سے وہ 2 سال یا 3 سال نکل ہی نہ سکے. تو ڈو یو وانٹ ٹو بی اے ریزن فار دیئر ڈپریشن؟ فیملی لائف ان کی متاثر ہو رہی ہوتی ہے. بالکل, بہت ساری چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں اس سے. تو آپ کی پڑھائی افیکٹ ہوتی ہے, آپ کی جاب افیکٹ ہوتی ہے, پرسنل ریلیشن شپس افیکٹ ہوتے ہیں. تو کیا آپ چاہو گے کہ آپ کسی کی اس طرح کی کنڈیشن کے ریزن بنو, اینڈ دین آپ نے اللہ تعالیٰ کو منہ نہیں دکھانا. ایگزیکٹلی. تو keep that in mind when you write something or talk about somebody behind their back. And this is not just for followers or bloggers, this is for normal people out there جو کسی third person کے بارے میں they backbite and stuff. بالکل. اینڈ لائک آئی سیڈ نا کہ بہت ساری چیزیں جن پہ موٹیویشن ملتی ہے اگر لوگ پازیٹیو آئی رکھیں دیکھنے کے لیے. فار انسٹنس آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ یور ویڈنگ کہ اچھا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے, آئی لک بلکی تو کوئی ایشو نہیں ہے, آئی ایم اسٹل گوئنگ ٹو گیٹ میرڈ, اسٹل ویئرنگ وٹ آئی لائک, I'm eating what I like, I'm promoting what I like. ٹھیک ہے, تو اس میں بہت ساری چیزیں لوگوں کے سیکھنے کی بھی ہیں. بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں دیکھ رہی ہوں فرق بھی پڑ رہا ہے. مجھے بھی جب فیڈ بیک آتا ہے, I don't have too much following, ٹھیک ہے, جتنی بھی ہے, لیکن جو بھی کانٹینٹ میرا لوگ کنزیوم کر رہے ہیں اس پہ مجھے فیڈ بیک ڈی ایمز میں سم ٹائمز آتا ہے. کچھ شاید بہت زیادہ شائع ہیں تو وہ سامنے نہیں کامنٹس کر رہے ہوتے, تو وہ ریگولر بیسس پہ مجھے ڈی ایمز کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کی اس کیپشن سے ہمیں یہ چیز سیکھنے کو ملی, آپ کی اسٹوری سے جو ہے وہ ہمیں یہ پازیٹیوٹی سیکھنے کو ملی. تو آئی تھنک بلاگرز آر پلئنگ سچ اے پازیٹیو رول جو کہ ایجوکیشنسٹس کو کرنا چاہیے. بالکل, یس یو آر رائٹ, ایبسلیوٹلی رائٹ. They're playing a role for body positivity. They're also telling you that toxic relationships are not good for you. They're telling you how to manage your house and your hobbies and your side gigs kis tarah manage karne, because all of the bloggers are probably doing that. Or plus when they show you their personal lives, they show you their issues as well کہ اب ہم نے یہاں جانا تھا, اب یہ نہیں ہو سک رہا, ہمارا یہ پلان تھا, پلان نہیں ہو سک رہا. So they're influencing people in the right way. And this is a social responsibility on the bloggers and influencers as well کہ آپ جو بھی post کر رہے ہو that's going to affect on your followers. So post wisely. ویری نائس. دس از دا پوائنٹ جس پہ میں آنا چاہ رہی تھی کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کانٹینٹ کے نام پہ سب کچھ بک بھی رہا ہے اور سب کچھ چڑھ بھی رہا ہے, ٹھیک ہے, ہر پلیٹ فارم پہ. پہلے ہوتا تھا ہماری کیٹیگریز بنی ہوتی تھیں کہ جی فیس بک پہ اس قسم کا کانٹینٹ ہے, فیس بک از بیسکلی مینٹ فار یور کلوز سرکل آف فرینڈز اینڈ بس دیٹ از اٹ. پھر انسٹاگرام ہے, وہ مارکیٹنگ سائٹ والی چیز ہے کہ اس پہ آپ اپنا بزنس پروموٹ کریں. ٹویٹر ہے تو دیٹ از مائکرو بلاگنگ, آپ اپنے ویوز اس پہ چھوٹے چھوٹے شیئر کریں. ٹک ٹاک تو خیر ایک اور ہی چیز ہے, لیکن وہ انٹرٹینمنٹ سائٹ تھی زیادہ. اب سب جگہ سب کچھ چل رہا ہے, کچھ بھی فلٹر نہیں ہے اس میں. وٹ ڈو یو تھنک کہ کتنا کانٹینٹ آپ لوگوں کا جو ویورشپ آپ کے کانٹینٹ کی وہ کتنی متاثر ہوتی ہے, انگیجمنٹ کتنی متاثر ہوتی ہے. ڈو یو تھنک کہ اٹ سم ٹائمز پسز یو آف کہ یار یہ کیا ہے, ہر طرح کا کانٹینٹ آ رہا ہے تو ہمارے الگوریتھمز جو ڈسٹرب ہو رہے ہیں اور ہم فالوئنگ بھی لوز کر رہے ہیں, سم ٹائمز انگیجمنٹ لوز کر رہے ہیں. اس میں کوئی یو تھنک کہ فلٹریشن پروسیس کا کوئی سین ہونا چاہیے؟ I think I don't think I have any comments on this because میں اپنی پرسنل لائف ایک پوائنٹ تک شیئر کرتی ہوں. other than that میں زیادہ شیئر نہیں کرتی. جو چیز I feel کہ is not harmful for me یا in some way مجھے اس کے اوپر بہت زیادہ پرسنل نہیں ہے کوئی چیز بہت زیادہ, that I share. But
personal چیزیں I try not to share on my Instagram. So but people have different personal preferences and people do post about their You can't personal exactly things. tell people Yeah. what to post and Yeah, and plus it's, you know, it's social media, so you can post whatever you like. But I would still say ke since you're influencing so many people, so post the right stuff and post something that's good for people and not, you know, not too personal. Yeah. हाँ. Because sometimes ऐसा भी होता है ना कि आपकी फैमिली बेचारी ने तो कुछ भी नहीं किया होता, उनको जब आप बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम दे देते हैं, everybody knows कि अच्छा ये भी इनके बंदे हैं, तो इनको भी टारगेट किया जाए. सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिस इज अ लिटिल यू नो थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है, बिकॉज आजकल सोशल मीडिया के थ्रू ही ऑल दी क्रिमिनल एक्टिविटीज आर बीइंग टेकन प्लेस. सो फॉर दैट आई फील कि बाउंड्रीज होनी चाहिए फॉर दिस पर्पज के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड ऑल्सो बिकॉज सम थिंग्स आर मेंट टू बी पर्सनल, सो इट्स बेटर इफ दे आर पर्सनल. Right. अच्छा, I want to come to this subject where we traveled last year. Oh yes. Such a wonderful experience. मैंने बहुत सारी traveling की, बहुत सारे लोगों के साथ की, तकरीबन हर साल कोई ना कोई मेरा ट्रिप इंटरनेशनल रहता है, लेकिन वो इसलिए एक तो नंबर वन जैसे कहते हैं ना मेमोरेबल था कि वी ऑल यू नो एकदम से हमने कहा कि यार चलो स्पॉन्टेनियस. दूसरी चीज़ थी हम सारी ख़वातीन थी उसमें और हमने A to Z सब खुद मैनेज किया, फ्रॉम वीज़ाज टू यू नो होटल बुकिंग्स और यू नो एयरपोर्ट का पूरा वो जितना एक उस पर भी हम आते हैं, जो एपिसोड हुआ था वहाँ पे टिकट, लाइक A to Z it was dealt by women, it was managed by women एक्सक्लूसिवली. कुछ ख़वातीन जैसे अब आपकी भी ऑलमोस्ट मतलब एक ही साल हुआ था उस वक्त शादी को, या मेरे ख्याल है अभी साल नहीं हुआ था. अच्छा, so people were asking me that I went on a girls trip before my honeymoon. Exactly, अभी साल नहीं हुआ था. अभी साल नहीं हुआ था. I think 9-10 months हुए थे. And then हमारी कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चे हैं, वो पीछे छोटे बच्चे छोड़ के गई थी, लेकिन वो 3 days or 4 days were the most memorable days of our lives. मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि how did you manage it? Number one कि आपने अपने हस्बैंड से ये सारी चीज़ें जब डिस्कस की, आपको क्या रिस्पॉन्स आया? एंड नंबर टू, हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक कि ख़वातीन के लिए ये चीज़ होनी चाहिए कि अपना ऑल गर्ल्स ट्रिप एक दफ़ा तो ज़िंदगी में ज़रूर करें, सो दैट आप में करेज आए कि हाउ स्ट्रॉन्ग अ वुमन कैन बी ऑन हर ओन. अच्छा, so for this trip, obviously I needed my husband's support and he was 100% supportive because वो मुझे ट्रिप पे इसलिए नहीं लेके जा सकते थे क्योंकि उनको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही थी. सो ही वाज लाइक इस मेरी वजह से आप अपना गर्ल्स ट्रिप मिस मत करो, आपको एक चांस मिल रहा है, गो हैव फन विद द गर्ल्स. एंड ऑब्वियसली ही न्यू कि एक जो गर्ल टाइम होता है दैट इज लाइक सुपर स्पेशल. तो ही पुश्ड मी. इनफैक्ट मैं जाते जाते दोबारा पूछती रही कि डू यू थिंक आई शुड गो, डू यू थिंक आई शुड गो, एंड ही केप्ट ऑन पुशिंग मी कि नहीं यू शुड गो. सो it was my husband who pushed me to go. Very so nice. I feel that this was unconventional and very supportive of him. और husbands को इस तरह होना चाहिए ज़्यादा. और ये ट्रस्ट की भी गेम है ना बहुत ज़्यादा, लाइक इससे और ज़्यादा. इनफैक्ट अब फ्यूचर में जब उनको चाहिए होगा ये स्पेस तो यू विल बी ओके कि अच्छा जी आपने मुझे जाने दिया, maybe I'll think about it. Maybe I'll think about it. I'm not as nice as him. ऑन रिकॉर्ड अभी चीज़ साबित हो गई है कि ओके. बट नो, आई थिंक फॉर मोस्ट ऑफ द वुमेन, मेरे ख्याल से, क्योंकि आजकल मैं भी ये इशू बहुत देख रही हूँ अपनी फ्रेंड्स में भी और मेल फीमेल फ्रेंड्स दोनों में हु आर मैरिड, कि स्पेस की बहुत कमी है एक दूसरे में. इतना ज़्यादा घुसे हुए हैं कि वो दोनों को स्पेस चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम दे आर नॉट गिविंग दैट स्पेस कि जिसमें उनके रिलेशनशिप की अच्छी ग्रोथ हो. आई थिंक स्पेस तो आप लोगों को देनी तो चाहिए एक दूसरे को, और अपार्ट फ्रॉम दैट हेल्दी एक्टिविटीज़ भी एक साथ होनी चाहिए कपल्स की. तो जहाँ पे हेल्दी एक्टिविटीज़ होंगी, स्पेस भी ऑटोमेटिकली यू विल गिव टू ईच अदर, बिकॉज यू नो स्पेस एंड everything is important for a healthy relationship. तो you are right, space तो होनी चाहिए दोनों की. तो अब देना है कि नहीं? I'll still think about it. अपना space ले लिया है, अब जब space देने की बारी आई, I'll give it. He deserves it. ना डराएं उनको वो बात है. ये ना हो कि वो सारी जिंदगी कुछ प्लान करने का सोचा ही ना. But no, you know बहुत ज़्यादा होप मिलती है आप जैसे कपल्स को देख के और जैसी पर्सनालिटीज़ को देख के, क्योंकि अगेन लाइक आई मेंशन्ड, व्हेन यू गो आउटसाइड और आप दुनिया में जब लोगों से मिलते हैं और स्पेशली जब आप सोशल मीडिया पे हों और फिर लोगों का आपसे इंटरेक्शन भी हो, तो आपको पता चलता है कि पीपल आर डीलिंग विद सो मच इन देयर लाइफ कि वो ढूंढ रहे हैं कि यार कोई पॉजिटिव चीज़ देखने को ही मिल जाए बेशक, कोई आउटलेट. दोज हु आर पॉजिटिव एंड दे आर डीलिंग विद नेगेटिव इन देयर लाइफ. और कुछ लोग ऐसे हैं, सॉरी टू से, ज़िंदगी भर की उनकी जैसे कहते हैं ना कि सही मानों में से कहते हैं ज़िंदगी गुजार है,
They have a زندگی گزار ہے والا سین کہ بہت خوبصورت زندگی, سب کچھ بھرا پڑا ہوا ان کے پاس, But they're not grateful. They're not grateful. They are not grateful. Yes. So اس صورت میں آپ کیا کہنا چاہیں گی, because again you're managing so much without a complaint. I've never, by the way, I've never heard you complaining. کچھ bloggers ہیں ان کے sorry to say رینٹی رونا ختم نہیں ہوتا. اور کچھ جو bloggers ہیں جیسے they have like I don't remember you posting anything کہ جو problematic ہو یا ہو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. So یہ کتنا important ہے آپ کے لیے کہ positive رہنا ہر وقت؟ I'm not positive all the time, obviously. There are mental breakdowns. کبھی کبھار I do start crying out of nowhere کہ میرے سے یہ نہیں ہو رہا, میرے سے یہ manage نہیں ہو رہا. But that is the part where your partner plays his role. تو وہاں پہ my husband, he supports me and he tells me it's okay if you can't do it. It's fine. I'll do it instead of you. So kabhi kabhar is tarah hota hai ki there are some things that my husband is unable to do. So then I help him do it, kyunki like I said it's a teamwork. So breakdown to sabka hi hota hai, I think it's normal. I've seen some people, abhi recently I saw a friend who just had twins. So she was posting about it that since 2 days she's been crying non-stop. So I just want to tell the women out there that it's okay to cry, it's okay to have a mental breakdown. But the important thing is that you get back up and you keep on moving, kyunki zindagi chalti rehti hai. Aur don't let anything come in the way of it ke ek cheez ko lekar aap ek obstacle, basically life is about obstacles nahi hongi to life mein fun nahi hoga. kuch jump karna hai, us obstacle ko cross karna hai. Yeah, bilkul. Sometimes you have to take so difficulties to hongi, mushkilaat hoti hain, har cheez mein hoti hain, and everything that's worth it is difficult to get. پھر وہ ہوتا ہے نا کہ بعد میں جب آپ کو ہوش آتا ہے کہ اچھا میں تھوڑی سی ہمت کر لیتا تو wouldn't have been where I am today. یار میں آج کہاں پہ ہوں, پھر وہ پچھتاوے والی وہ ککس آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ یار اس کو دیکھو وہ کہاں جا کے بیٹھ گیا, ریگریٹ سے بہتر ہے کہ آپ اس کچھ کیا ہو تو ایگزیکٹلی تھوڑی سی ہمت چاہیے ہوتی ہے آئی تھنک. اچھا آئلہ, ایک اور بہت ضروری چیز جو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جو کہ آئی ووڈ لائک یو ٹو اگین انکریج دا گرلز ایز ویل آن دس, کہ ہماری اکانومی کے جو حالات چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم سب بلیم کرتے ہیں جی گورنمنٹ نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, لیکن کوئی اس بات کو ماننے کو بھی تیار نہیں ہے. اور ابھی بھی 2023 میں اسٹیپ ان کرنے کے باوجود ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو ہیں ابھی بھی بہت کنزرویٹو ہیں اس معاملے میں کہ دے ڈونٹ لائک ویمن ٹو ورک اینڈ ٹو ایڈ اپ ان ٹو دا فائنانسز اینڈ دا اکنامیکل سچویشن آف دا کنٹری, ہاؤس واٹ ناٹ. ٹھیک ہے, کہ گھر سے جب عورت نہیں گھر پہ کنٹریبیوٹ کرے گی تو معاشرے میں بھی کنٹریبیوشن نہیں ہوگی. یو آر آلسو کنٹریبیوٹنگ, ٹھیک ہے, وین یو ور ایٹ یور فادرز پلیس, آپ تب بھی شاید تب سے جاب تھی آپ کی, تب بھی, ٹھیک ہے, دین یو گاٹ میرڈ, اب آج اپنے ہسبینڈ کے گھر پہ بھی جاب کر رہی ہیں, پھر آپ کی سائڈ ہسل بھی ہے, اس میں سے بھی ٹھیک ٹھاک آپ کو آمدنی ہو رہی ہے. اگین ہاؤ امپورٹنٹ ڈو یو تھنک کہ خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ فائنینشلی کھڑی ہوں, اور نمبر 2 وہ سپورٹیو بھی ہو فیملی کے لیے. گون آر دا ڈیز جب ہم کہتے تھے کہ نہیں بھائی عورت کو تو بس گھر کی 4 دیواری میں بیٹھ کے گھر کی ذمہ داری ہے, بچے پالے اور کام کرے, بس دیٹ از اٹ. ہاؤ امپورٹنٹ ڈو یو تھنک اٹ از ٹو بی اے فائنینشیل سپورٹ فار یور فیملی؟ آئی تھنک سب سے پہلے تو آئی ووڈ ایمفیسائز آن اسٹڈیز کہ ویمن گرلز شوڈ گو فار ہائر اسٹڈیز. صرف لڑکوں کے لیے ضروری نہیں ہے, لڑکیوں کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے, ایکولی امپورٹنٹ ہے اف ناٹ مور. کیونکہ آپ کی جو اولاد ہوتی ہے, آگے سے جو آپ کے بچے ہیں, اس کو عورت نہیں پڑھانا ہے, عورت نہیں آگے دینا ہے, کیونکہ اوبیسلی ہماری سوسائٹی از میڈ دیٹ وے کہ مرد کا کام ہے باہر کام کرنا, جابس کرنا. تو عورت جو ہاؤس وائفز ہیں انہوں نے صرف گھر میں کھانا یا کپڑے یہ صرف کام نہیں کرنا ہوتا, دے آر آلسو ریزنگ کڈس وچ از دا بگیسٹ جاب آف آل. سو فار دیٹ آئی فیل کہ ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ, اٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. اینڈ اپارٹ فرام ایجوکیشن آئی فیل کہ اتنی ایجوکیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے دیٹ اف یو وانٹ ٹو ورک یو کین ورک, اینڈ اف یو ہیو ٹو ورک دین یو کین ورک. کہ اب کبھی کبھار مجبوری ہوتی ہے کسی کی, اور کبھی if somebody is doing well in life, their husband is earning well and they don't want to work, I think it should be a personal preference. If they don't want to work, that's fine, but if you feel that you want to work but somebody is not allowing you to, for example your husband or your families, so now the trend is changing and I think it should change, kyunki مرد اور عورت دونوں سے ہی معاشرہ بنتا ہے.
تو جب مرد بہت زیادہ ہو جائیں گے, ہر فیلڈ میں مرد زیادہ ہوں گے, ہر آفس میں آپ دیکھو گے کہ مرد ہیں, تو دین آپ خود یہ سوال پوچھتے ہو کہ لڑکیاں کیوں نہیں ہیں, اور جینڈر گیپ بہت زیادہ ہے, جینڈر گیپ بہت زیادہ ہے, تو وہ کیوں ہے؟ تو جب آپ جاب نہیں کرو گے تو جینڈر گیپ آئے گا. سو آپ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, تو آپ خود سے اپنی بیٹیوں کو بھی یو شوڈ پش کہ دے شوڈ بی فائنینشلی اسٹیبل, بیکاز کل کو یو ڈونٹ نو کہ اف یور فادر ول بی دیر, اف یور ہسبینڈ ول بی دیر, اف یور بردر ول بی دیر ٹو سپورٹ یو, اینڈ یو شوڈنٹ ڈپینڈ آن اینی ون فار سپورٹ ان دا فرسٹ پلیس. اچھا, ایک اور چیز جو میں نے بہت ٹاکسک قسم کا یو کین سے کانسیپٹ اپنی خواتین سے زیادہ تر سنا ہے, ہم جس اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں اسی میں کنٹینیو کروں گی, کہ کہتے پتہ نہیں بیچاری کی کیا مجبوری ہے, شادی کے بعد بھی جاب کر رہی ہے, ہائے بیچاری, اس کو گھر بھی سنبھالنا پڑ رہا ہے, اس کو باہر بھی سنبھالنا پڑ رہا ہے. اینڈ دس از کمنگ فرام ویمن اگین, جو کہ گھر میں شہزادیاں بن کے بیٹھی ہوئی ہیں, اور ان کو ایک بچہ پالنا پڑ رہا ہے, اس پہ بھی ان کی چیخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں سم ٹائمس. اگین آئی ایم ناٹ تھروئنگ شیڈ آن اینی ون, بٹ دس از اے ویری کامن وے آف تھنکنگ ہمارے معاشرے میں, کہ اگر ان کے گھر میں سب کچھ آ رہا ہے, ان کا بندہ محنت کر کے لا رہا ہے, تو نمبر ون دے ڈونٹ ایون بادر تھنکنگ کہ وہ کیسے محنت کر کے لا رہا ہے. نمبر ٹو, اف اے وومن از ٹیکنگ کیئر آف ہر یو نو فائنانسز, اور گھر پہ وہ کر کے لا رہی ہے کچھ محنت, تو یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ جی پتہ نہیں بیچاری کی کیا مجبوری ہے, اس کو کیسے کلیئر کیا جائے؟ اچھا, ویسے آئی تھنک آئی ایم لکی ان اے وے کہ آئی ایم سراؤنڈیڈ بائی پیپل جہاں میجورٹی آف دا ویمن آر ورکنگ اینڈ دے ہیو اے ویری پازیٹیو outlook of the women that are working, and it's considered actually very important کہ عورت کو کام کرنا چاہیے. They should be I remember when I got married I did not know how to drive, so when my parents got me a car they told me کہ اب آپ نے آفس ڈیلی خود جانا ہے. تو I told him کہ ابو ابھی تو میں I'm just a new driver, so I can't drive on this busy road. There is this Peshawar road in Pindi that is really busy. So I told him کہ ابو ابھی تو میں نہیں جاتی, so my husband drops me and then he comes all the way to pick me up. So my dad said کہ بیٹا کب تک بیساکھیاں لے کے چلو گی. Yeah, that's what he said to me کہ کب تک آپ ڈپینڈ کرو گے کسی اور کے اوپر. So that is what I say کہ آپ جاب کرتے ہو to support yourself, تو eventually you're doing a favor to yourself, and if somebody does not understand that, it's their loss. But job صرف financially stable رہنے کے لیے نہیں کی جاتی, mentally stable رہنے کے لیے بھی کی جاتی ہے, to keep yourself busy. And see, some people love working, some people love to get up, get ready, have a social circle, go out, work and have fun, and you know, be somewhere in their career. So that is, I think, then again your priorities. So I feel کہ عورتوں کی priorities بھی depend کرتی ہیں. بالکل. اور میں اس دن بھی ایک کسی بات ڈسکس کر رہی تھی, اور انہوں نے جب یہ بات میری سنی تو شی واز لائک شی از اے میرڈ وومن. انہوں نے کہا کہ ہم اس ایسپیکٹ سے نہیں سوچتے جو کہ سوچنا چاہیے, کہ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از فار اے وومن ٹو ہیو فرینڈس, اسپیشلی ونس شی از میرڈ. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جن بچوں میں آج آپ اپنی ساری انرجی, اپنا وقت, اپنی جوانی گھلا رہے ہیں, انہوں نے تو شادی کر کے چلے جانا ہے. آپ اپنے پیرنٹس کی طرف دیکھ لیں, میں اپنے پیرنٹس کی طرف دیکھ لوں کہ آج وہ ہماری مصروفیات ہیں تو وہ بیچارے اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل. انہوں نے ہماری وجہ سے اپنی دوستیاں چھوڑیں, ٹھیک ہے, آج ان کے دوست نہیں ہیں, تو وہ بیچارے گھر پہ, میجورٹی ہمارے ہاں جو اس جنریشن کے لوگ ہیں وہ یہی کر رہے ہیں, بومرز جو ہیں. آگے کی میں خواتین کو بھی, اگین آپ کو بھی یہ چاہوں گی کہ آپ اس بارے میں اپنے 2 سینٹس دیں کہ کتنا ضروری ہے, اینڈ ہاؤ ڈو یو ٹیک اٹ, کہ اپنی فرینڈشپس کیسے سنبھالتی ہیں شادی شدہ زندگی کے ساتھ بھی, اور کیا ڈو یو تھنک اٹ از امپورٹنٹ, بیکاز اگین بچوں نے اپنا ٹائم پورا کر کے تو نکل جانا ہے, ٹھیک ہے. بالکل. یو ٹاک تنہائی آپ کی, ایگزیکٹلی, تنہائی پھر آپ کا ساتھی اچھا نہیں ہوتی کچھ خاص, اسپیشلی بڑھاپے میں. نہیں, یو رائٹ. اور تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی تھی اسپیس کی, سو آئی تھنک ان دیٹ اسپیس موسٹ آف اس ریئلی وانٹ ٹو گو ٹو آور فرینڈس. یو نو, لڑکوں کا بھی ہوتا ہے کہ ہم جا کے ویڈیو گیمس کھیلیں, یا یو نو فیفا نائٹ کریں. مائی ہسبینڈ گوز ٹو فیفا نائٹس اے لاٹ, سو آئی سی ہم ورکنگ سو ہارڈ ایٹ ہز آفس. تو I feel good, and I feel it's very important for him, کیونکہ you know one stays healthy this way. جب آپ کام بھی کرتے رہو اور آپ کو کوئی آؤٹ لیٹ نہ ملے, کوئی you know physical کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو, کوئی کچھ فن ایکٹیویٹی نہ ہو, then your life becomes very monotonous. So I think to add that extra you know excitement and energy, it's important to
go out with your friends, hang out with them, go to nice places, or that is really important for girls and boys both. Right. کہ یہ آؤٹلیٹ ہونی لازمی ہے فار اے ہیلدی یو نو مینٹل. بڑھاپے کا سہارا ہوئے تو بچے نہیں ہوتے, دوست ہوتے ہیں. بالکل, آج کل کے بچے تو بالکل بھی نہیں ہوتے, جن چیزیں تو آپ بالکل ہی ایکسپیکٹ نہ کریں. خیر ان کی اپنی مجبوریاں ہیں, ہم نہیں کسی سے ایکسپیکٹ کر سکتے اس طرح سے. اوکے, کمنگ بیک ٹو دا فوڈ بلاگنگ, آئی ہیو اے ویری انٹرسٹنگ کویسچن فار یو کہ سم ٹائمز تو موسٹ آف دا ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو جہاں سے کال آئی ہے تو یو لائک دا فوڈ اور بڑا اچھا سسٹم ہو گیا سارا. Sometimes کا ایسا بھی ہوا ہے, you have a funny story to share where you were super disappointed, but چونکہ وہ ایک paid review تھا تو آپ اب بالکل ہی against نہیں جا سکتی تھی, تو گلے سے حلق سے کیسے اترا وہ کھانا جو کہ بالکل بھی پسند نہیں آیا؟ اچھا, ایسے میرے ساتھ کافی دفعہ ہو چکا ہے that I went to a place and I didn't like it that much. So in the very start I used to still post about it because I was new to this, I didn't know the consequences, the responsibility that falls on me. So this is like way too back, around 4-5 years ago. So اس وقت I used to still promote it. But then when my friends would say کہ اس کا تو کھانا بالکل اچھا نہیں تھا, then I would feel guilty about it. کہ somebody went there, they paid for the food and they didn't like it, and I was the one who recommended it. So I felt so guilty about it that from that time on میں کوشش کرتی تھی کہ میں بالکل honest, brutal honest review دوں, اور if it's too bad, اگر وہ review کے بھی قابل نہیں ہے, then I you know politely ask them کہ میں review کرنا ہی نہیں چاہتی. But funny اس طرح ہوا ہے میرے ساتھ ایک دو دفعہ کہ میں نے ایک دو جگہوں کی review ڈالے, but I didn't like it, so I didn't write anything about it on the review, just videos. Okay. So the owner would be like, آپ نے تو review میں کچھ لکھا ہی نہیں. تو میں نے کہا میں لکھوں کیا, وہ اس قابل ہی نہیں تھا. ورنہ جھوٹ کی سزا ملتی ہے. بالکل, بٹ یہ کہ میں کوشش یہی کرتی ہوں کہ میں ایسی چیز نہ لگاؤں جو نہیں. ہاں, کریڈیبلٹی بھی تو ہوتی ہے. اگین لائک یو سیڈ کہ 8 سال کی محنت ہے, تو وہ کسی ایک ریویو سے جو کہ کریڈیبل نہ ہو آپ کی کریڈیبلٹی کو چیلنج کرے تو وہ ساری ہے نا وہ بنی بنائی بلڈنگ گر جاتی ہے. آئلہ, یو آر آلسو اے ڈینٹسٹ. یس. اس بارے میں ہمیں بتائیے گا کہ کب سے اسٹارٹ کیا یہ سب, اور ہاؤ آر یو انجوائنگ دس فیلڈ؟ سو بیسکلی میرے مدر کی پوری سائڈ جو ہے وہ دے ڈینٹسٹ اینڈ ڈاکٹرز. So it runs in the family. Yeah, it runs in the family. So right. My grandfather was a dentist, and then my uncles are all dentists and doctors, and my aunties as well, my mommies and mamu. So it was in the family, and I've always fantasized about being a dentist. Yeah, bilkul. So and I worked really hard for it. اور you know کالج میں بھی آپ کو ہائی مارکس ہائی گریڈس لینے پڑتے ہیں, اسکول میں بھی, کالج میں بھی, دین انٹری ٹیسٹس میں بھی, میڈیکل انٹری ٹیسٹس میں علیحدہ سے. So I went through all the hassle and turmoil and the depressions and you know جو stress levels ہوتے تھے. And then when you get into a medical college, وہ ایک نیا stress ہوتا ہے آپ کے لیے, because then you have to pass through 4 years of you know study, like really difficult study. تو اس کے لیے پیپل یوز ٹو سے کہ آپ کو اپنی نیند بھی مارنی پڑتی ہے, آپ کو اپنی آؤٹنگس بھی مارنی پڑتی ہیں, یو کانٹ گو آؤٹ, یو کین ناٹ اٹینڈ ویڈنگس, کیونکہ ساری ویڈنگس ہوتی ڈسمبر میں ہیں, اور ڈسمبر میں ہی سارے میڈیکل کالجز کے فائنل ایگزامس ہوتے ہیں. So but I would say کہ I had a really fun 4-year experience of my dentistry. I had fun in everything. میں نے پڑھائی بھی کی, میں نے شادیاں بھی اٹینڈ کی, میں باہر بھی جاتی تھی, موویز دیکھنے بھی جاتی تھی. I used to you know enjoy everything. And it was a really good time. And I feel کہ دونوں چیزیں ہونی ضروری ہیں, کیونکہ if you just study all the time, you become very dull and boring. So I had a really good time and balance رکھا. ہاں, بیلنس تھا بالکل. And I completed my BDS in 2018 with my house job, and اس کے بعد سے I've been working at a semi-government hospital. Okay. So it's a really good. So future میں اپنا ارادہ ہے کلینک وغیرہ کا اپنا؟ ہاں بالکل, experience. I want to experience the whole clinic والی چیز, and I'm looking into options right now. Okay. آئلہ, ہمیں آپ سے بات کرنے کا بہت مزہ آیا. In fact, you are the first lady guest جب سے میں نے پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کیا ہے, تو دیٹ کریڈٹ آلسو گوز ٹو یو. Thank you for the honor. نہیں, بہت ایک پازیٹیو ایسپیکٹ میں اس لیے چیزیں یہاں پہ سامنے آئی ہیں فار دا فیکٹ کہ اگین شروع میں جس میں نے کہا تھا کہ خاتون ہونا ہمارے معاشرے میں آسان نہیں ہے. سو اگر ایگزامپلس ہونا اس طرح کی چلتی پھرتی, تو آئی بیکم ویری ہیپی ٹو ہیو دیم یو نو آن اسکرین اینڈ یو نو شیئر دیئر ایکسپیرینسز, کیونکہ اگین لائک آئی سیڈ کہ پیپل موسٹلی اگین ہماری خواتین جو ہیں ان کے لیے زیادہ
چانسز نہیں ہیں یا ہیں بھی تو وہ اویل نہیں کر رہی ہیں, تو ان کے لیے مثالیں جب تک ہم نہیں رکھیں گے کوئی موٹیویٹ نہیں ہوگا. سو بہت مزہ آیا, تھینک یو سو مچ ٹائم دینے کا, اینڈ یو لک لولی اینڈ ریوشنگ ماشاء اللہ. اسٹے بلیسڈ اینڈ اسٹے شائننگ اینڈ انرجیٹک دی وے یو آر. تھینک یو. یہ تھی آئلہ ہمارے ساتھ. اگلے ہفتے انشاءاللہ کسی نئے مہمان کے ساتھ ہم ملیں گے بہت جلد. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. رپلائی آل سے مجھے نوشین بخاری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.